عزیز دوستو، حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے حج قران، کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ ایک ہے حج متمتع، کرنے والے کو حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ ایک ہے حج افراد، کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو غیر کنٹری کے لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، پاکستانی بھی جاتے ہیں وہ بھی حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ایک باندھنا، یعنی عمرہ کر کے احرام کو کھولنا نہیں، حج تک وہ احرام آپ کے زیب تن ہوگا، ساری پابندیاں موجود ہوں گی، حج کر کے آپ اتاریں گے۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کو اتار دیتے ہیں، جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ ہے حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے کہ آپ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ حج قران 25 ذوالقعدہ، آج 20 ہے، 25 ذوالقعدہ کو نبی علیہ السلام نے احرام زیب تن فرمایا اور آپ ظہر کی نماز ادا فرما کر مدینہ طیبہ سے آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ 4 ذوالحجہ کو باب السلام سے آپ حرم مکہ میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے حج قران کیا۔ اب حج تمتع ہم کرتے ہیں۔ اب حج تمتع کیا ہے؟ یہ 11 چیزوں کا نام حج ہے۔ کسی نے 9، کسی نے 10 لکھی، کسی نے 15 لکھی، ان کا مجموعہ جو ہے وہ 11 چیزیں ہیں۔ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ ہمارے حجاج اکرام ماشاءاللہ یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ شیخ عبید بھائی ہمارے چلے گئے، چودھری منشا صاحب ہمارے چلے گئے، بٹی صاحب نے بھی ماشاءاللہ اب جانا ہے، قدیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کی بھی فلائٹ ماشاءاللہ 1-2 دنوں میں بالکل تیار ہے۔ تو پاکستان سے تقریباً 2.25 لاکھ بندہ اس مرتبہ حج پہ جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اگلے سال جو بندے جائیں ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ حج تمتع 11 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے عمرہ کرنا ہے، یعنی طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، حلق یا تقصیر کروا کر احرام کو اتار دینا ہے۔ نمبر 3، 8 ذوالحجہ یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ کر آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے، یعنی فجر کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو گئے، زوال سے پہلے پہنچنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں، عشاء اور صبح فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہیں، یہ سنت ہیں۔ نمبر 4، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات، آپ نے میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، سارا دن وہاں پہ ٹھہر کے غروب آفتاب کے بعد آپ نے وہاں سے نمبر 5 وہاں سے آپ نے مزدلفہ کی طرف آ جانا ہے۔ مزدلفہ میں آ کر، یعنی وہاں مغرب کا ٹائم ہے لیکن مغرب نہیں پڑھنی، یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب نہیں پڑھنی، وہاں سے آپ نے مزدلفہ آ جانا ہے۔ مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے۔ نمبر 6، جمرۃ العقبہ، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ نمبر 7، حدود حرم میں آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کر کے پھر آپ نے احرام اپنا حلق یا تقصیر کروا کے احرام اتار دینا ہے، جو یہ ہے حج کی قربانی۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، حج کی قربانی کے متعلق فرمایا کہ آپ نے یہ کعبہ میں ہی کرنی ہے، حدود حرم میں کرنی ہے۔ آپ اپنے معلم سے پوچھیں گے، اپنے کفیل سے پوچھیں گے کہ قربانی ہو گئی، ظاہری بات ہے آپ خرید کر تو وہاں پر نہیں کر سکتے، ایک وہاں پر شیڈول ہے، ایک قانون ہے۔ آپ پوچھیں گے، جب آپ کو کنفرمیشن کا میسج آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے حلق یا تقصیر کروا کے احرام کو اتار
دینا ہے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں تو ہو گئی ختم۔ اب نمبر 8 آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ طواف الزیارہ کر کے نمبر 9 آپ نے طواف الزیارہ بھی حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ 2 رکن اعظم ہیں، وقوف عرفات اور طواف الزیارہ۔ نمبر 9 آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی کرنے کے بعد نمبر 10 آپ نے تمام جمروں کو یعنی تینوں جو شیطان ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہے۔ نمبر 11 اب حج کی یہ جو احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی تھیں، ایک پابندی باقی ہے۔ وہ کیا کہ میاں بیوی آپس میں ازدواجی معاملات نہیں کر سکتے۔ وہ کب کریں گے؟ جب تک یہ 11واں رکن ادا نہیں کریں گے۔ 11واں رکن کون سا ہے؟ 11واں رکن ہے طواف رخصت، یعنی حدود حرم سے نکلتے ہوئے، چاہے آپ مدینہ شریف جانا ہو، چاہے کسی اور شہر میں جانا ہو، یا واپس اپنی کنٹری میں آنا ہو، تو اس وقت آپ آنے سے پہلے، حرم کی حدود سے نکلنے سے پہلے آپ طواف رخصت کریں گے۔ طواف وداع بھی اس کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے طواف رخصت کر لیا، اب وہ میاں بیوی والی جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ کا یہ حج ہو گیا، آپ کو حج مبارک ہو۔ یہ حج کی 11 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارکان اگلے سال ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتیں رکھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کچھ لوگ حج کے لیے قافلہ آیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ حج کے ساتھ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ خریداری بھی ہے؟ کوئی تجارت بھی مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سنو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری عنایت فرمائی تھی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف حج کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ واپس اس طرح پلٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، جو حج کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حج کرنا تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے لوہے کے زنگ کو پٹھی صاف کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حج کرنا تمہیں گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر حرمین شریفین کی سعادت اگلے سال ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔